اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ دعوت والا کام ہمیں اسی کے لیے بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم بلوچ نہیں ہیں، ہم پنجابی نہیں ہیں، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کی امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں بنائی اس کے لیے ہے، اس لیے اللہ کے پیغام کو ساری دنیا میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہم اللہ کے دین کی کیا مدد کریں گے؟ ہم تو کمزور ہیں، وہ قدرت والے اللہ، وہ قوت والے اللہ، وہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ جل شانہ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ پچھلی بڑی بڑی قوموں کے حالات صرف قرآن میں بتائے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر چلے گئے، کتنی عزت کی کھیتیاں اور کتنی عزت کی بیٹھنے کی جگہ تھی، اور کتنی عورتیں، کتنے سامان، کتنا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے مرنے پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں تھوڑا وقت دیا ہے، دین پر ہم اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے۔ یہ کام ہماری زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ۔ کسرا نے آپ کا خط پھاڑا کہ آپ نے اپنا نام پہلے لکھا ہوا تھا، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے فارس کے بڑے کسرا کے نام ہے، تو اس نے اسی لائن کو پڑھ کے اس نے کہا کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھ دیا، خط ہی پھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنا ملک ہی پھاڑ دیا۔ ہلاکا کسرا ہلاک ہو گیا، آج کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی مدد داعی کے ساتھ ہوتی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے، قوم نے جب کہا کہ ہم پکڑے گئے، انہوں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی۔ کسی بستی والے 100% نمازی ہوں، 100% روزے دار ہوں، 100% زکوٰۃ دیں، 100% حج کریں، ٹھیک ہے آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں مدد کا وعدہ صرف داعی کے ساتھ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو یہ ہمارا کام ہے، اسی کے ذریعے اللہ ہمیں پالیں گے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اس کو کیا۔ وہ مکے والے آ کر کبھی کیا کہتے، کبھی کہ آپ کو عورتیں چاہیے، آپ کو مال چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ فرمائے میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ ایک موقع پر ان سے فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی لا کر رکھ دو، میں اس محنت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ایک اور موقع پر ان سے فرمایا کہ جیسے تم سورج میں سے آگ کا شعلہ نکال کر نہیں لا سکتے، میں اس کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ایک اور موقع پر ان سے فرمایا لَيَنْفَذَنَّ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَنْفَرِدُ سَالِفَتِي، یہ گردن کٹ کے جدا ہو سکتی ہے، یا یہ دین زندہ ہوگا، میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک زندہ ہوں میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم ڈاکٹر نہیں، انجینئر نہیں، ہم تاجر نہیں، یہ تو عارضی نسبتیں ہیں، فانی نسبتیں ہیں۔ ہماری اصل نسبت یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ کون کون انشاءاللہ نقد جائے گا اللہ کے راستے میں چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے؟ وہ ہمت فرما کر کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمت فرما لیں، ہمت مردہ مدد خدا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ